بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کئی مہاجرین کو قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ان میں ایک تھے۔ ابھی میں منع میں ان کے مکان پر تھا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری حج میں سن 23 ہجری میں ان کے ساتھ تھے کہ وہ میرے پاس لوٹ کر آئے اور کہا کہ کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المومنین کے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ فلاں صاحب سے یہ پوچھ تاچھ کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں صاحب طلحہ بن عبید اللہ سے بیعت کروں گا، کیونکہ واللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بغیر سوچے سمجھے بیعت تو اچانک ہو گئی اور پھر وہ مکمل ہو گئی تھی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے ہوئے اور کہا میں انشاءاللہ شام میں لوگوں سے خطاب کروں گا اور انہیں ان لوگوں سے ڈراؤں گا جو زبردستی سے دخل در معقولات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر میں نے عرض کیا یا امیر المومنین، ایسا نہ کیجیے، حج کے موسم میں کم سمجھی اور برے بالے ہر ہی قسم کے لوگ جمع ہیں، اور جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے قریب یہی لوگ زیادہ ہوں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور وہ چاروں طرف پھیل جائیں، لیکن پھیلانے والے اسے صحیح طور پر یاد نہ رکھ سکیں گے اور ان کے غلط معنی پھیلانے لگیں گے۔ اسی لیے مدینہ منورہ پہنچنے تک کا اور انتظار کر لیجئے، کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کا مقام ہے۔ وہاں آپ کو خالص دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور شریف لوگ ملیں گے۔ وہاں آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اعتماد کے ساتھ ہی فرما سکیں گے اور علم والے آپ کی باتوں کو یاد بھی رکھیں گے اور جو صحیح مطلب ہے وہی بیان کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اچھا، اللہ کی قسم میں مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے لوگوں کو اسی مضمون کا خطاب دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ پھر ہم ذی الحج کے مہینے کے آخر میں مدینہ منورہ پہنچے۔ جمعے کے دن سورج ڈھلتے ہی ہم نے مسجد نبوی پہنچنے میں جلدی کی اور میں نے دیکھا کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفال ممبر کی جڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، میرا ٹھکنا ان کے ٹھکنے سے لگا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی باہر نکلے۔ جب میں نے انہیں آتے دیکھا تو سعید بن زید بن عمرو بن نفال رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا کہ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی بات کہیں گے جو انہوں نے اس سے پہلے خلیفہ بنے جانے کے بعد کبھی نہیں کہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو نہ مانا اور کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں گے جو پہلے کبھی نہیں کہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے اور جب مؤذن اذان دے کر خاموش ہوا تو آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ثنا اس کی شان کے مطابق کرنے کے بعد فرمایا اما بعد، آج میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جس کا کہنا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ مجھ کو نہیں معلوم کہ شاید میری یہ گفتگو موت کے قریب کی آخری گفتگو ہو، پس جو کوئی اسے سمجھے اور محفوظ رکھے اسے چاہیے کہ اس بات کو اس جگہ تک پہنچا دے جہاں تک اس کی سواری اسے لے جا سکتی ہے، اور جس سے خوف ہو کہ اس نے بات نہیں سمجھی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ میری طرف غلط بات منسوب کرے۔
بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ پر کتاب نازل کی۔ کتاب اللہ کی صورت میں جو کچھ آپ پر نازل ہوا ان میں آیت رجم بھی تھی۔ ہم نے اس سے پڑھا تھا، سمجھا تھا اور یاد رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں رجم کرایا، پھر آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر وقت جو ہی آگے بڑھتا رہا تو کہیں کوئی یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ رجم کی آیت ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے، اور اس طرح وہ اس فرائض کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ یقیناً رجم کا حکم کتاب اللہ سے اس شخص کے لیے ثابت ہے جس نے شادی ہونے کے بعد زنا کیا ہو، خواہ مرد ہو یا عورتیں، باشطریقہ گواہی مکمل ہو جائے، یا حمل ظاہر ہو یا وہ خود اقرار کر لے۔ پھر کتاب اللہ کی آیتوں میں ہم یہ بھی پڑھتے تھے کہ اپنے حقیقی باپ دادوں کے سوا اور دوسروں کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارا کفر اور انکار ہے کہ تم اپنے اصل باپ دادوں کے سوا دوسروں کی طرف اپنی نسبت کرو۔ ہاں، اور سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری تعریف حد سے بڑھ کر نہ کرنا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حد سے بڑھ کر تعریفیں کی گئیں۔ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا۔ بالکل میرے لیے صرف یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے یوں کہا ہے کہ واللہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں سے بیعت کروں گا۔ دیکھو تم میں سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت تو اچانک ہو گئی تھی اور پھر وہ چلے گئے۔ بات یہ ہے کہ بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ناگاہ ہوئی، اور اللہ نے ناگاہی بیعت میں جو برائی ہوئی ہے اس سے تم کو بچائے رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا متقی خدا ترس ہو۔ تم میں کون ہے جس سے ملنے کے لیے اونٹ چلائے جاتے ہوں؟ دیکھو، خیال رکھو، کوئی شخص کسی سے بغیر مسلمانوں کے صلاح مشورے اور اتفاق اور غلبہ راہ کے بغیر بیعت نہ کرے۔ جو کوئی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان گنوا دیں گے۔ اور سن لو، بلا شبہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے بہتر تھے، البتہ انصار نے ہماری مخالفت کی تھی اور وہ سب لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے تھے۔ اسی طرح علی اور زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری مخالفت کی تھی، اور باقی مہاجرین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو بکر، ہمیں اپنے ان انصار بھائیوں کے پاس لے چلیے۔ چنانچہ ہم ان سے ملاقات کے ارادے سے چل پڑے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ہماری انہی میں کے دو نیک لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ انصاری آدمیوں نے یہ بات ٹھہرائی ہے کہ
سعد بن عبیدہ کو خلیفہ بنائیں۔ اور انہوں نے پوچھا حضرات مہاجرین آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم اپنے ان انصار بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہرگز وہاں نہ جائیں، بالکل خود جو کرنا ہے کر ڈالو، لیکن میں نے کہا کہ باخدا ہم ضرور جائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ پارٹ 2 انشاءاللہ صبح اپلوڈ ہوگا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔